سٹوری لائن دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں شاہد خان۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان کے بارے میں بتائیں گے جس نے صرف اپنے گھر جانے کے لیے ایک ایسا خطرناک راستہ اختیار کر لیا جو ناقابل یقین اور انتہائی سنسنی خیز ہے۔ 1960 کی دہائی میں جب ہائی جیکنگ کی واردات عام تھی، اس وقت امریکہ میں اوسطاً ہر 6 دن میں ایک مسافر طیارہ اغوا کیا جا رہا تھا۔ رافیلی بھی ہائی جیکنگ کی ان وارداتوں میں سے ایک کے ذمہ دار تھے جسے اس وقت کی طویل ترین اور سب سے سنسنی خیز واردات قرار دیا گیا تھا۔ 21 اکتوبر 1969 1:30 کیموفلاج وردی میں ملبوس رافیلی نے لاس اینجلس سے سان فرانسسکو جانے کے لیے جہاز کا ٹکٹ خرید کر جہاز پر قدم رکھا۔ ٹرانس ورلڈ فضائی کمپنی کی پرواز 85 جو کئی گھنٹے قبل بالٹیمور سے شروع ہوئی تھی، براستہ سینٹ لوئس اور کینسس سٹی لاس اینجلس پہنچی تھی اور اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہونے والی تھی۔ ناظرین، کاکپٹ میں 3 افراد کے عملے کو 4 فضائی میزبان خواتین کی مدد حاصل تھی جن کو اس شعبے میں نوکری کرتے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا۔ جہاز رات گئے لاس اینجلس پہنچا، چند مسافر اتر گئے اور کچھ سان فرانسسکو جانے کے لیے مختصر پرواز پر سوار ہوئے۔ جہاز پر موجود خوابیدہ مسافروں کی سہولت کے پیش نظر جہاز کی روشنیوں کو مدم رکھا گیا تھا۔ فضائی میزبان یہاں سے سوار ہونے والے مسافروں کے ٹکٹ دیکھ کر ان کی نشستوں کی نشاندہی کر رہے تھے، لیکن شارلین کی نظریں ایک مسافر اور خاص طور پر اس کے بیگ پر لگی ہوئی تھی۔ دھوپ میں جلی ہوئی رنگت، سر پر گنے جمے ہوئے لمبے بالوں اور کیموفلاج لباس میں ملبوس ایک نروس مگر شائستہ نوجوان جہاز پر سوار ہوا۔ اس کی پشتی بیگ سے ایک ٹن کے ڈبے کا ابار نظر آ رہا تھا۔ شارلین نے اپنے ساتھی فضائی میزبانوں سے دریافت کیا کہ اس نوجوان کے بیگ میں وہ ڈبہ کیسا تھا۔ انہیں جواب ملا کہ وہ مچھلی پکڑنے کی راڈ تھی۔ یہ جان کر وہ مطمئن ہو گئی اور جہاز کے پچھلے حصے کی طرف لوٹ گئی۔ ناظرین، جہاز فضا میں بلند ہوا تو عملے نے روشنی مزید مدم کر دی اور جہاز کے اندر تقریباً مکمل تاریکی چھا گئی۔ شارلین نے جہاز کے پچھلے حصے میں 21 سالہ ٹریسی کولمین کے ساتھ مل کر چیزوں کو سمیٹنا شروع کیا۔ کیموفلاج لباس میں ملبوس نروس نوجوان بھی وہاں پہنچ گیا اور ان کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں M1 بندوق تھی۔ شارلین نے بڑے پیشہ ورانہ اور پرسکون انداز میں اس نوجوان سے کہا کہ وہ بندوق نہیں رکھ سکتے۔ اس نے جواب میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بندوق میں گولیاں موجود ہیں 7.62 ملی میٹر کی گولی ان کے ہاتھ میں تھمائی اور انہیں کاکپٹ میں لے جانے کا حکم دیا۔ شارلین اور رافیلی کاکپٹ کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے پیر جواب دے رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سے آگے والی ایئر ہوسٹس کو خبردار کیا، میرے پیچھے جو شخص ہے اس کے ہاتھ میں بندوق ہے۔ دونوں ایئر ہوسٹس فوراً راستے سے ہٹ گئیں۔ شارلین نے کاکپٹ کے دروازے پر دستک دی۔ کاکپٹ کا دروازہ کھلا اور انہوں نے عملے کو بتایا کہ ان کے پیچھے کھڑے نوجوان نے ان پر بندوق تان رکھی ہے۔ رافیلی کاکپٹ میں داخل ہو گیا۔ اس نے عملے کے 3 ارکان جن میں کپتان کک، فرسٹ آفیسر وینزل ویلیم اور فلائٹ انجینئر لائڈ ہولراہ شامل تھے، ان کو اپنی نشانی پر لے۔ ویلیم کو لگا کہ رافیلی تربیت یافتہ اور پوری طرح مسلح ہیں۔ وہ پوری طرح جانتے تھے کہ جہاز کے عملے کو کیا کہنا ہے اور اس بارے میں ان کا ارادہ بہت پختہ ہے۔ ایئر ہوسٹس کے کاکپٹ سے نکل جانے کے بعد ہائی جیکر نے عملے سے کہا کہ وہ طیارے کا رخ نیو یارک کی طرف موڑ دیں۔ کپتان کک کی لاؤڈ سپیکر پر آواز آئی کہ ایک بہت پریشان نوجوان اس وقت کاکپٹ میں موجود ہیں اور ہمیں پہلے وہاں جانا ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ جہاز کے عملے کو نوجوان اغواکار کی طرف سے متضاد ہدایات مل رہی تھیں۔ وہ نیو یارک یا روم جانا چاہتا ہے۔ اگر وہ نیو یارک جانا چاہتا ہے تو نیو یارک جانے کے لیے جہاز کو ایندھن بھروانے کے لیے راستے میں کہیں اترنا پڑتا۔ روم جانا اور بھی زیادہ مشکل تھا۔ جہاز کے عملے میں شامل تینوں اہلکار بین الاقوامی پروازوں کی تربیت نہیں رکھتے تھے۔ کافی بحث کے بعد رافیلی نے کپتان کو ڈینور میں اترنے کی اجازت دی تاکہ وہ امریکہ کے مشرقی حصے تک پہنچنے کے لیے ایندھن بھروا سکیں۔ کولوراڈو کی فضائی حدود میں داخل ہو کر کک نے ایئر ٹریفک کو پہلی مرتبہ خبردار کیا کہ جہاز کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اغواکار نے مطالبہ کیا کہ جہاز کے لینڈ ہوتی ہی ڈینور کے ہوائی اڈے کی تمام لائٹس بجھا دی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کارروائی نہیں کی گئی تو وہ مسافروں کو رہا کر دیں گے۔ رافیلی نے ڈینور پر 39 مسافروں کو جہاز سے اترنے کی اجازت دے دی، لیکن انہوں نے ایک فضائی میزبان کے جہاز پر رکنے پر اصرار کیا۔ ہائی جیکر کی خواہش تھی کہ شارلین جہاز پر رکیں۔ شارلین کو یقین تھا کہ نیو یارک اغواکار کی آخری منزل نہیں ہوگی۔ ہائی جیکر پرسکون ہوتے دکھائی دے رہے تھے اور حیران کن طور پر ان کا رویہ لچکدار تھا۔ ڈینور سے 3 گھنٹے طویل پرواز بہت آرام سے گزر گئی۔ رافیلی بندوق ایک طرف رکھ کے فرسٹ کلاس میں پیر پلا کر آرام کرتے رہے۔ جہاز پر اب صرف 5 لوگ بچے تھے، جن میں کپتان کک، فرسٹ آفیسر وینزل ویلیم اور فلائٹ انجینئر لائڈ ہولراہ اور فلائٹ اٹینڈنٹ کولمین شامل تھے۔ جہاز جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر اترا اور جہاز کو عمارت سے دور ایک کونے میں کھڑا کر دیا گیا۔ ہائی جیکر نے کہا کہ کم سے کم افراد جہاز کے قریب آئیں۔ FBI کے اہلکار جہاز کو یہی روکنا چاہتے تھے۔ جہاز کے لینڈ ہونے کے چند منٹ بعد ہی اس میں ایندھن بھرنا شروع کیا گیا۔ رافیلی جہاز میں آگے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ کھڑکی کے قریب گیا اسے گولی مار دی جائے گی۔ کپتان نے FBI کے ایجنٹوں کو خبردار کیا کہ وہ جہاز سے دور رہیں۔ ذرا دیر میں گولی چلنے کی آواز آئی۔ گولی حادثاتی طور پر چل گئی تھی، لیکن پھر بھی جہاز کا عملہ خوفزدہ ہو گیا۔ کپتان کک سمجھے کہ گولی دانستہ طور پر چلائی گئی ہے۔ انہوں نے چیخ کر FBI اہلکاروں سے کہا کہ جہاز سے دور ہٹ جائیں اور جہاز فوری طور پر اڑ رہا ہے۔
TWA کے 2 کپتان بل ویلیم اور رچرڈ ہیسٹنگ، جن کا ہوابازی کا 24 سال کا تجربہ تھا اور جنہیں بین الاقوامی پروازوں کی اجازت حاصل تھی، وہ FBI کے اہلکاروں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے جہاز میں گھس آئے۔ 2 نئے آنے والے پائلٹس نے جہاز کو سنبھال لیا۔ رافیلی نے ہر ایک کو سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے رہنے کا کہا۔ جہاز کے پرواز کرنے کے 20 منٹ بعد ماحول میں کشیدگی کم ہوئی۔ کینیڈی ایئرپورٹ پر پیش آنے والی صورتحال کی وجہ سے جہاز میں ایندھن نہیں بھروایا جا سکا، لہٰذا جہاز کے پرواز کرنے کے 1 گھنٹے بعد یہ امریکہ کے شمالی مشرقی کونے بنگور مین میں اترا، جہاں اس پر ضرورت کے مطابق ایندھن بھروایا گیا تاکہ یہ بحر اوقیانوس عبور کر کے یورپ پہنچ سکے۔ جہاز نے جب بین الاقوامی فضائی حدود کی طرف بڑھنا شروع کیا تو جہاز پر موجود لوگوں میں اعتماد بڑھنے لگا۔ عملے کے افراد ہائی جیکر کو مطمئن رکھنے کی کوشش میں تھے، لیکن اندر سے وہ اپنی زندگیوں کے بارے میں خوف کا شکار تھے۔ آئرلینڈ میں آدھا گھنٹہ ٹھہرنے کے بعد وہ روم کے لیے روانہ ہو گئے۔ کیلیفورنیا کی فضائی حدود سے جہاز کو اغوا کرنے کے 18 گھنٹے بعد ہائی جیکر روم میں موجود تھا۔ روم میں پہنچنے کے بعد رافیلی نے یہ مطالبہ کر دیا کہ جہاز کو ایئرپورٹ کی عمارت سے دور کھڑا کیا جائے اور وہ غیر مسلح پولیس اہلکار سے بات کریں گے۔ ایئرپورٹ پر صبح 5 بجے ایک الفا رومیو گاڑی جہاز کی طرف بڑھی۔ اس گاڑی سے ڈپٹی کسٹم آفیسر پیٹرو گولی نکلے اور انہوں نے ہائی جیکر سے بات کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ وہ ہاتھ بلند کر کے جہاز کی سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوئے۔ رافیلی ان سے بات کرنے کے لیے نکلے۔ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اتر کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ رافیلی کے ہاتھوں میں ابھی بھی بندوق تھی۔ جہاز پر موجود عملے نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ کئی گھنٹوں کے بعد ایک مرتبہ پھر آزاد تھے، لیکن وہ امید کر رہے تھے کہ ہائی جیکنگ کا اگلا مرحلہ بھی خیریت سے گزر جائے گا۔ رافیلی نے پیٹرو سے کہا کہ وہ گھر جانا چاہتے ہیں۔ روم سے 6 میل دور ایک دیہی علاقے میں پیچھے آنے والی پولیس کی گاڑیوں کو جانسا دے کر الفا رومیو تنگ سڑکوں سے گزر کر ایک بند گلی میں رک گئی۔ دونوں افراد گاڑی سے اتر گئے۔ ہائی جیکر اپنے آپ کو بند گلی میں پا کر گھبراہٹ میں بھاگ کھڑے۔ لاس اینجلس سے روانہ ہونے کے 23 گھنٹے بعد رافیلی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ روم کے مضافات میں پہاڑوں میں جاسوس کتوں اور ہیلی کاپٹروں کی مدد سے 5 گھنٹے تک جاری رہنے والی پولیس کی تلاش کے بعد ہائی جیکر ایک پادری کے پاس پائے گئے۔ چرچ کے باہر جب رافیلی کو پولیس نے گھیر لیا تو انہوں نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے لوگوں، آپ مجھے کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ روم کے ایک پولیس اسٹیشن میں چند گھنٹے تفتیش کے بعد انہوں نے نامہ نگاروں سے بات کی۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھیں۔ رافیلی کی گرفتاری کی خبر جب دنیا میں پھیلی تو اس وقت اوٹس ٹرنر کیلیفورنیا کی فوجی بیرکوں میں ناشتہ کر رہے تھے۔ اس فوجی میس کے ایک کونے میں رکھے ٹی وی پر ہائی جیکنگ اور روم میں ہائی جیکر کی پولیس کارروائی کی خبر تفصیل سے چل رہی تھی۔ جب رافیلی کی تصویر آنا شروع ہوئی تو ٹرنر یہ خبر سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ وہ ویتنام جنگ میں ایک ہی پلاٹون میں تھے اور قریبی دوست بن گئے تھے۔ ٹرنر نے کہا کہ بعد میں جب انہوں نے اس بارے میں غور کیا تو انہیں سمجھ میں آیا کہ رافیلی کی کچھ مسائل تھے۔ رافیلی ویتنام جنگ کے لیے فوج میں رضاکارانہ طور پر شامل ہوئے تھے۔ اوٹس ٹرنر اور رافیلی تقریباً ایک ساتھ ویتنام پہنچے تھے۔ وہ میرین کور کی مختلف پلاٹونوں میں تعینات رہے۔ اگلے محاذوں پر تعینات رافیلی اکثر حملہ کرتے وقت پیش ہوتے تھے۔ انہیں بہادری کا فوجی اعزاز بھی ملا۔ ویتنام میں تعیناتی کے دوران رافیلی پیسے جمع کر رہے تھے۔ انہوں نے ویتنام میں $800 جمع کیے اور امریکہ اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے، لیکن جب وہ کیلیفورنیا میں اپنے کیمپ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے اکاؤنٹ میں صرف $600 ہیں۔ یہ رقم بستر مرگ پر پڑے والد کی عیادت کرنے کے لیے اٹلی تک کے سفر کے لیے کافی نہیں تھی۔ رافیلی نے اپنے افسروں سے اس تشویش کا اظہار کیا اور یہ اصرار کیا کہ انہیں $200 فراہم کیے جائیں۔ ان کے افسروں نے ان کی شکایت کو رد کر دیا۔ اپنے افسروں کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے بڑے بونڈے انداز میں خود ہی اس کا حل نکالنے کی کوشش کی اور جہاز اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تمام منفی باتوں کے باوجود رافیلی اٹلی میں ایک ہیرو بن گئے۔ اٹلی میں عوام کی نظروں میں انہیں ایک ایسے خوش شکل نوجوان کے طور پر دیکھا جانے لگا جو وطن واپس لوٹنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ گرفتاری کے بعد ان پر اٹلی میں مقدمہ چلایا گیا، جہاں حکام ان کی گرفتاری کے وقت سے انہیں امریکی حکام کے حوالے کرنے کے مخالف تھے۔ اگر انہیں امریکہ جلاوطن کر دیا جاتا تو ان کو موت کی سزا بھی سنائی جا سکتی تھی۔ اٹلی میں مقدمے کے دوران رافیلی کی وکیل نے انہیں ایک ایسے معصوم نوجوان کے طور پر پیش کیا جو ایک غیر اخلاقی بیرونی جنگ کا نشانہ بن گئے۔ ان پر صرف اٹلی کی فضائی حدود میں ہونے والے جرم کی سزا پر 7.5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سزا کے خلاف اپیل میں ان کی قید کی مدت کم کر دی گئی اور وہ 1 مئی 1971 کو رہا ہو گئے، اور اس طرح رافیلی کی باقی زندگی واشنگٹن اور اٹلی میں گزرنے لگی۔ سٹوری لائن دیکھنے کا شکریہ۔ بہت جلد ایک اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔